الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اگر تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، اس وقت دو ہی شخص تھے، جن میں ایک ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ ایک اسی موضوع سے متعلق ایک حوالہ ذرا اور دیکھیے گا۔ یہ جی میرے پاس ہے پارہ نمبر 5 سورہ نساء، جی آیت نمبر ہے جی 69، صفحہ نمبر ہے 114، صفحہ نمبر 114۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ترجمہ دیکھیے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ یہ دیکھیے جی ایک چھوٹا سا اور حوالہ بھی آپ دیکھ لیجئے گی۔ یہ میرے پاس ہے جی پارہ نمبر 24 سورہ الزمر، آیت نمبر 33، صفحہ نمبر 597 597۔
والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں۔ یہ جی ایک حوالہ اور دیکھ لیجئے جی، پارہ نمبر 26 ہے، سورہ الفتح کی آخری آیت نمبر 29 ہے، صفحہ نمبر 666 ہے، 666 محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ جی آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے 34واں سالانہ سیدنا و مولانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال منا رہے ہیں، اور اتفاق سے آج ہی 22 جمادی الثانی ہے، اور آج ہی کے دن اور اسی چاند کی تاریخ کو 13 ہجری کو خلیفۃ الرسول جانشین پیمبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، خیر البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اکمل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اجمل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنا ہے۔ میں نے صرف 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو میں نے 4 مقامات قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھے ہیں جن میں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تاجدار ختم نبوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام حضرت ابوبکر صدیق تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور 5واں مقام پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 100، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور بھی مقامات ہیں، ان 4 مقامات میں یہ بتایا گیا کہ نبوت کے بعد، امام الانبیاء کے بعد، سردار انبیاء کے بعد، حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد، تمام انبیاء و رسل کے بعد باقی ساری کائنات میں اونچا اور اعلیٰ مقام، یہاں تک کہ صحابہ کرام میں سے بھی اعلیٰ مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ جو سورہ نساء کے میں نے حوالہ دیا ہے آیت نمبر 69 کا، کتنے واضح الفاظ ہیں کہ آپ جب سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں انعمت علیہ، کہ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھی راہ دکھا اور ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تیرا انعام ہے۔ تو یہاں کیا بتایا گیا؟ اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
کہ انعام یافتہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا سب سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام، اس کے بعد صدیقین ہیں، اور صدیقین میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ، پھر جو ہے اس کے بعد شہداء ہیں جو اسلام کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی جان میدان جنگ میں دے دیتے ہیں، پھر اولیاء اللہ ہیں والصالحین۔ یہ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، وہ کہہ دیتے ہیں جی بس انعام یافتہ لوگ۔ یہ تشریح ہے کہ 4 درجے ہیں، پہلے انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ باقیوں کا وقت نہیں ہے، پھر کبھی عرض کریں گے۔ فی الحال صدیقین